السلام علیکم، میں ہوں بے نظیر مہدی۔ ایک اور الیکشن میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور حکومت سازی یا سٹے بازی ہونے جا رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ اندیہ دیا کہ چوتھی بار بھی وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، جبکہ خورشید شاہ کا بھی بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف ہیں ان کو اخلاقی طور پہ یہ عہدہ چوتھی بار نہیں لینا چاہیے، بلکہ سردار ایاز صادق اور یا شہباز شریف کو یہ عہدہ دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اسٹوڈیو میں موجود ہیں سرفراز راجہ صاحب اور رزاق کھٹی صاحب، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے نائب امیر اسامہ رازی صاحب نے۔ السلام علیکم اسامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اسامہ صاحب، آپ لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور جو ایک آپ کی سیٹ تھی وہ بھی آپ نے چھوڑ دی، اور سراج الحق صاحب بھی استعفیٰ دے گئے۔ آپ کے لیے تو یہ الیکشن بڑا ایک سرپرائز لے کے آیا، خصوصاً کراچی میں آپ کو کوئی سیٹ نہیں مل سکی، یہ بڑی ایک حیرت زدہ بات ہے۔ مجھے تو حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ اسے ابھی تک الیکشن سمجھ رہی ہیں۔ جو ڈرامہ، جو فراڈ، جو جعلسازی، جو غنڈہ گردی، جو طاقت کا مظاہرہ، جو عوام کو غلام بنا کر عوام کی رائے پہ قبضہ، جس طرح سے جو ہے جمہوری عمل کا گلا گھونٹا گیا، جس طرح سے پوری جمہوریت کو جو ہے وہ زمیں بوس کیا گیا، آپ کو ماشاءاللہ ابھی تک یہ الیکشن نظر آ رہا ہے۔ الیکشن تو اگر الیکشن ہو، کس نے کیا یہ؟ جو الیکشن ہوا ہے، جو الیکشن کے نام پر جو کچھ ہوا ہے، اگر اس ملک میں الیکشن ہوگا تو اس ملک میں عوام کی رائے کے مطابق ہم کوئی رائے دے سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہوا یا برا ہوا، یا آپ کسی پارٹی کو نقصان ہوا یا کسی پارٹی کو فائدہ ہوا۔ یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، یہ تو ایک جعلی بالکل جو ہے وہ ایک پروسیس ہوا ہے پورا، اور اس کو کوئی بھی الیکشن نہیں کہہ سکتا۔ اسامہ صاحب، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کچھ چند سیاسی جماعتوں اور اداروں کی ملی بھگت تھی؟ یہ تو چند طاقتوروں کی جو ہے وہ ایک چھپی ہوئی آمریت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پوری جمہوری عمل کو، پورے سیاسی عمل کو، چاہے اس سے ملک کو شدید نقصان پہنچے، ملک کی بدترین سیاسی طور پہ غیر مستحکم ہو جائے، اس کے نتیجے میں معاشی تباہی ہو، اس کے نتیجے میں 24 کروڑ انسان اس ملک کے نظام سے، انتخابی عمل سے مایوس ہو جائیں۔ ان کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، بس ان کی جو بالادستی ہے، جو گھمنڈ ہے، جو غرور ہے، جو طاقت اور تکبر ہے، اس کا نام حب الوطنی ہے۔ تو یہ تو بھائی یہ اس ملک میں عوام نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی خاموش رائے عامہ کی طاقت تھی جس نے پولنگ اسٹیشن پر پہنچ کر اپنی رائے کا ایک پیسفل اظہار تو کر دیا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ کسی کی سمجھ میں آ نہیں رہی بات۔ بہت بہت شکریہ اسامہ رازی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا، ہمیں وقت دینے کا۔ اب ہم آئیں گے اپنے پینلسٹ کی طرف۔ سرفراز صاحب یہ بتائیے گا کہ اب نئی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، ابھی شہباز شریف صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس کی ہے، خورشید شاہ کا بھی بیان میں نے ابھی آپ بتایا، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کھچڑی بننے جا رہی ہے؟ انہوں نے، شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ اگر انڈیپینڈنٹ اپنی اکثریت لا کے بنا سکتے ہیں گورنمنٹ تو بنا لیں، مگر انڈیپینڈنٹ کو کی قیادت کہاں ہے؟ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بار جو ہمارے یہاں پہ ہوا ہے وہ دھاندلی کی بات کریں، میں تو ایک سمپل سا اصول ہے کہ یو آر انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، کہ آپ معصوم ہیں نا جب تک آپ مجرم ثابت نہیں ہوتے، تو ابھی تک دھاندلی ثابت ہی نہیں ہوئی نا، تو انتخابات شفاف ہے۔ جب دھاندلی ثابت ہوگی تو پھر ہم کہیں گے انتخابات جو ہے نا وہ دھاندلی زدہ۔ ابھی کوئی ایک حلقہ، کوئی ایک پولنگ اسٹیشن جہاں پہ کوئی پروف ہو کہ دھاندلی ہوئی ہے، کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتا ہوں میری 200 سیٹیں ہیں، تو ثابت کرتا پھر میری 200 آ گئی ہیں۔ آج اس وقت میں سن رہا تھا وہ کیا نام ہے ان کا، وہ جو بڑے مشہور ہوئے تھے ایک ڈائلاگ سے، پی ٹی آئی کے رہنما، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو پتہ نہیں 170 سیٹیں ہیں اور 50 مزید ہمارے پاس آنے والی ہیں، اور پی ایم ایل این کی صرف 21 سیٹیں ہیں، اس میں 7 میں چیلنج کی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ کلیم کرتا رہے کوئی نا، اس سے تو کچھ نہیں بنتا۔ بہرحال گراؤنڈ ریالٹی اس وقت یہ ہے، جو حقیقت جو ہمارے سامنے ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی ایز انڈیپینڈنٹ لیڈ کر رہی ہے، پی ایم ایل این دوسرے نمبر پر ہے، پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر ہے۔ اب اس میں سب سے اچھی برگیننگ پوزیشن جو پیپلز پارٹی کی ہے، میرے خیال میں اس الیکشن میں کسی نے اگر گین کیا نا تو پیپلز پارٹی نے کیا۔ تو اب جب تک پیپلز پارٹی کسی سے ملتی حکومت نہیں بن سکتی۔ ریاض کھٹی، آپ بتائیں کھٹی صاحب کیا گیم کی ہے پیپلز پارٹی نے، کہ زرداری صاحب ابھی بھی یوں کر کے دیکھ رہے ہیں؟
نہیں میرا خیال ہے کہ گیم تو سب کے ساتھ ہینڈ ہو گئی. اچھا گین پنجاب نے تو بہت کیا ہے اور اس کو اگر بلاول یہ ساری محنت ان کی ہے اور اگر میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے نا تو آنے والے دنوں میں بلاول پیپلز پارٹی لیکن زرداری صاحب بیٹھیں گے نہیں کیونکہ زرداری صاحب کی اپنی مجبوریاں ہیں بلاول کو وہ مان نہیں رہے اس لیے نہیں مارے زرداری بلاول کو نہیں مان رہے مطلب بات وہی آ گئی بلاول تو ابھی بچہ ہے. ہاں بالکل اس لیے دیکھیں نا کل بھی اجلاس ہوا آج بھی ہونا ہے پیپلز پارٹی کے بہت سارے سینئر لوگوں نے کہا ہے ان کو کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں یہ حکومت جو ہے وہ 6 ماہ بھی نہیں چلے گی ٹھیک ہے نا آپ نئے الیکشن میں چلے جائیں. یہ تو کنٹروورسیز آتی رہتی کون سی والی یہ تو ہوتا ہے 6 ماہ نہیں چلے گی نہیں آپ دیکھیں نا یہ تو سروے بھی چل رہے تھے 5 سال نہیں چلے گی یہ تو بات چلیں ٹھیک ہے نہیں 5 سال دیکھیں نا 5 سال ہمارے پاس جو مضبوط حکومتیں تھی لیکن انہوں نے اس کی اسمبلی نے 2 وزراء اعظم دیکھے نا اس بار ایشو یہ ہے ابھی تو طے نہیں ہو پا رہا کہ کتنے کون آ کر بیٹھے گا نا اگر عمران خان تو بنا نہیں سکتا بالکل نہیں بنا سکتا. اسٹریٹجی کیا ہے پلان کیا ہے ورک پلان کیا ہے پلان جنہوں نے انتخابات کرائے تھے وہی سارا بنا رہے ہیں سارے آپ سب کو معلوم ہے نا جنرل الیکشن جو نام کو نہیں رہتا سب کو معلوم ہے نہیں جنرل الیکشن کون کرے چلے سرفراز صاحب آپ نام لے دیں چلے سرفراز صاحب آپ نام لے دیں میں تو نہیں کہہ رہا نا کہ کوئی پیچھے ہے اس کی آگے ہے میں تو کہہ رہا ہوں جو کہتا ہے وہ نام نہیں ہم تو کہتے ہیں میں تو کہہ رہی ہوں پہلے دن سے انجینئرنگ ہو رہی ہے. مجھے بتائیں کہ انہوں نے بالکل ایسا سسٹم رکھا تھا نتائج کا کہ 3 دن تک آتے رہے بھائی اسی دن رات کو 12 بجے یا 2:30 بجے ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ وکٹری اسپیچ ہو جاتی ہے 11:30 12 بجے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے پیچھے نہیں جاتے اس صدی میں رہے اس صدی میں سب سے اچھے جو الیکشن ہوئے تھے نا وہ 2013 کے الیکشن ہوئے تھے. ہاں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ساری پارٹیاں تھیں PMLN تھی عمران خان تھے ان کی پارٹی تھی صرف ایک تھا ANP تھوڑی ڈسٹرب ہوئی ہے بلاسٹ کے دھماکوں کی وجہ سے خود کش حملے وغیرہ ہو رہے تھے. اس الیکشن کو ہم نے تسلیم نہیں کیا. اس میں پہلی بار آپ کو پتہ نہیں شفاف طریقے سے ایک پروسیس کے ذریعے ایک نگران حکومت بنی تھی الیکشن کمیشن بنا تھا پہلی کیا ہوتا تھا نامینیٹ ہوتا تھا سارا کچھ. تو پہلی بار ہمارے یہاں پہ ایک سیٹ اپ چینج ہوا ہے انگوٹھوں کے نشان کی تصدیق کا ہم نے پروسیس انٹروڈیوس کرایا. ہوا کیا کہ ہم نے اس کو کنٹروورشل بنا دیا کہ جی الیکشن دھاندلی ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تصدیق نہیں ہو رہی انگوٹھوں کے نشان کی. الٹیمیٹلی کیا ہوا ملک نے سفر کیا نا حکومت چل گئی 5 سال. سر میری بات سنیں یہ میری بات سنیں یہ انتخابات اس لیے متنازع ہیں کہ جس جماعت نے 92 سیٹس لی ان کو آپ نے کیمپین کرنے نہیں دی ان کو آپ نے اس کا نشان نہیں دیا اس کے سارے لوگ یہ بات ماننے والی یہ بات ہم نے خود بھی دیکھا. میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں میں نے لکھی بھی ایک بار کہ ہمارے میں دھاندلی نہیں ہو سکتی. دھاندلی کے ساتھ ایک لفظ اٹیچ ہوتا ہے دھونس دھاندلی ہمارے یہاں دھونس ہوتی ہے دھاندلی نہیں ہوتی. دھونس کے بعد سارا کچھ دھاندلی جو ہے نا دھاندلی ایک پروسیس اس پروسیس میں آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. دھونس کے ذریعے آپ رزلٹ چینج کرتے ہیں دھونس کے ذریعے آپ انفلوئنس کرتے ہیں دھونس کے ذریعے آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں. ذرا قومی اسمبلی کی طرف آ جاتے ہیں. اب تک آزاد امیدوار کی تعداد جو ہے وہ 92 ہے مسلم لیگ نون 79 ہے پاکستان پیپلز پارٹی 54 ہیں اور MQM کی 5 ہیں جبکہ JUI کی 4 ہیں. MQM کی 17 ہیں. ہاں MQM کی 17 ہے سوری MQM کی 17 میں ابھی بتا میں ابھی آپ کو 2018 والا کی 3 ہے اور PPP کی 2 IPP کی 2 ہیں. اچھا یہ جو آپ مجھے بات کہہ رہے ہیں نا میرے ذہن میں کچھ اور بات چل رہی تھی. آپ نے مجھ سے شرط لگائی تھی الیکشن سے 1 دن پہلے کہ آپ نے کہا تھا اگر 9 سیٹیں بھی آ جائیں نا بے نظیر تو پھر پوچھ لینا. اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں میں صحیح بتا رہا ہوں کس کی 9 سیٹیں یہ پیپلز آپ بلیو کریں وہ سارے آزادوں کی جو سیٹیں تھیں نا یہ ان کو ملی ہیں گفٹ کر کے. نہیں گفٹ کیا مطلب نہیں رک جائیں کھٹی صاحب یہیں رکیں. آپ نے کہا تھا 9 سے زیادہ نہیں آئیں گی 17 کیسے آ گئیں 17 کیسے؟ وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آپ سنیں نا نون لیگ کا ہم نے اتنی توقع نہیں کی تھی نا کہ جتنا ان کو سیٹ بیک ملا بالکل نیچے آ گئی ٹھیک ہے نا. لیکن MQM کا سچی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں بہت محنت کی تھی. تو پھر MQM کیسے آئی 17 سیٹوں کے ساتھ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے پاس اکثریت تھی تو بلدیاتی انتخابات میں وہ کیوں یہ الزام لگاتے ہیں کھٹی صاحب نہیں سیاسی قوتیں بائیکاٹ کرتی ہیں. کے ساتھ جب میں کہتی ہوں تو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں. سیاسی قوتیں بائیکاٹ کرتی ہیں. سے بیچارے ہمارے بھائی لوگوں نے سیٹیں لے لی ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی لوگوں کو آپ 22 کی 22 ہی دے دیتے نا 22 دیتے باقی 4 تو رہ گئی. چلیں ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی اب ان کی خواتین کی نشست کا ریشو بھی نکلے گا لیکن خیر میں خیال میں 1-2 سے زیادہ نہیں نکلتا. لیکن وہ ابھی
जितना इन्होंने सामना किया था ना नाराजगी का, अब फिर उतनी ही मेहरबानी हो गई है। पुरानी पोजीशन पे वापस आ गए हैं जो उनके पास पहले होती थी 24 25-23 सीट्स होती थी। लेकिन हैदराबाद और मीरपुर खास है पीपल्स पार्टी ने गेन किया है, सक्कर से पीपल्स पार्टी ने इसमें सबसे ज्यादा गेन उन्होंने ही किया है। इसमें मजीद में हम बात करेंगे कि हुकूमत किसकी बनने जा रही है और कौन ऑपोजिशन में बैठ रहा है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। एक और इलेक्शन में आपको फिर एक बार कहते हैं खुशामदीद, और हमारे साथ हमारे फोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट मजहर अब्बास साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मजहर साहब, क्या होने जा रहा है? अभी हमने बैरिस्टर गौहर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वो दावा कर रहे हैं कि वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं और 181 सीट्स उनके पास हैं। क्या देख रहे हैं आप आगे मुस्तकबिल, किसकी हुकूमत बनती नजर आ रही है? देखिए, अभी तो एक ज़ाहिर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस लिहाज से कि बहुत से इंतखाबी नताइज जो है वो चैलेंज हैं। अब अदालतें क्या फैसला करती हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल क्या फैसला करता है। आमतौर पे हमारे यहाँ इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले जल्दी नहीं आते, तो एक कंफ्यूजन है जो मेरा ख्याल है कम से कम हफ्ते भर तो रहेगा। इस वक्त ये बात ठीक है कि आज़ाद उम्मीदवार जिनको तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है या उनके नामजद करदा है, उनकी तादाद जो है वो सिंगल लार्जेस्ट तो है, लेकिन उनके पास इतनी नहीं है सीटें कि वो हुकूमत बना सके। वो दावा तो 181 का कर रहे हैं, लेकिन क्या 181 जो है वो इलेक्शन कमीशन कबूल करता है, नहीं करता? मेरा ख्याल है कि अभी ये दावे की हद तक ही है, लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड पे हैं वो उनके पास तकरीबन 92 के करीब हैं। अब इस वक्त जो जी बात कीजिए, कंटिन्यू कीजिए मजहर साहब। तो अभी देखना है। अभी बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, MQM और ये जमातें हैं, इनके दरमियान एक इत्तेफाक राय हो गया है, लेकिन जाहिर है इनकी भी अभी बहुत सी सीटों पे को चैलेंज किया हुआ है। लेकिन ये कि इनका ये इत्तेफाक हो गया है कि मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अब उसमें जाहिर एक बारगेनिंग हो रही है कि कौन वजीर आजम होगा, कौन नहीं होगा, इत्तेहादी हो, यानी पीपल्स पार्टी की अभी मजलिस आमला का इजलास हो रहा है, वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि जो PDM की जमातें हैं वो मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं, और PTI अभी अपने ही तय वो हो रही है, उनकी किसी और से बात नहीं हुई है। तो बैरिस्टर गौहर साहब जरूर ये दावा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त की जो आज की सूरत हाल है उसमें तो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी हुकूमत बनते हुए नजर आ रही है। अच्छा मजहर साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं पे डिवाइड होती हुई नजर आ रही है? किसी जगह मतलब नून लीग के साथ बैठना है, नहीं बैठना, किस तरह बार्गेनिंग करनी है, तो जरदारी और बिलावल की सियासत जो है वो थोड़ी थोड़ी डिवाइड होती हुई नजर आ रही है? नहीं, डिवाइड तो नहीं है, लेकिन अभी जाहिर है उनकी मजलिस आमला का इजलास हो रहा है, उनमें यही थोड़ा सा वो है कि हम हुकूमत का हिस्सा होंगे तो ज़ाहिर वजीर आज़म मुस्लिम लीग नून का होगा, और किस तरीके से हम उनके साथ मिलकर आगे चल पाएंगे। लेकिन अभी देखें थोड़ी देर में क्या ऐलान आता है उनकी तरफ से। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वो इत्तेहादी हुकूमत में जाएंगे। अब वो किस पोजीशन में जाते हैं ये देखना है, इसमें तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अभी। अच्छा, सूबाई असेंबली की तरफ आए, अगर हम पंजाब असेंबली की तरफ आए तो आपको मरियम नवाज जो है वो CM बनती हुई नजर आ रही हैं? अभी नहीं कह सकते, अभी मेरा ख्याल है बहुत जल्दी होगा, लेकिन वो एक मजबूत उम्मीदवार जरूर है वजीर आला की। लेकिन जो मरकज में अभी सूरत हाल वाज़ेह होगी तो उसके साथ ही फिर पंजाब में सूरत हाल वाज़ेह होगी। तो मेरा ख्याल है जब तक मरकज में मां सिवाय सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के जहां क्लियरली पीपल्स पार्टी और PTI की 2/3 अक्सरियत हासिल है दोनों पार्टियों को अपने अपने सूबों में, उसके अलावा किसी भी जगह अभी सूरत हाल बहुत वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आई है। अच्छा, अगर ये PDM की जैसे आपने कहा कि जैसे गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है, ये बन जाती है और इंडिपेंडेंट जो है वो बैठ जाते हैं ऑपोजिशन में,
تو اسمبلی کا کیا اسٹرکچر نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو دیکھا تحریک انصاف جب حکومت میں ہوتی تھی تو تب بھی ہمیں لگتا تھا کہ وہ اپوزیشن میں، تو ایسا نہیں لگتا کہ بس ابھی بہت سارے ایسے امپورٹنٹ بل ہیں جیسے ملٹری کورٹس کا بل ہے، وہ ابھی سپریم کورٹ نے کہا ہے قومی اسمبلی نے پاس کرنا ہے، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ اتفاق ہو پائے گا اس گورنمنٹ میں؟ اتنی مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے اور اتنی اپوزٹ ڈائریکشنز کی سیاسی جماعت میں بننے جا رہی ہے. دیکھیے ہم بہت جلدی ابھی یہ ساری قیاس آرائیاں ہیں، لیکن بہرحال ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے تو اس میں آسان نہیں ہوتا. جو بھی حکومت ہوگی اس کے لیے قانون سازی، خاص طور پہ کوئی ایسی آئینی ترمیم جس میں 2/3 کی ضرورت ہو، وہ تو ہوتی نظر نہیں آ رہی جب تک اپوزیشن اور ان کا وہ ہو. لیکن یہ کہ اس وقت لگ تو یہ رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی حکومت بنتی ہے تو لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. باقی تحریک انصاف اپنا جو دعویٰ کر رہی ہے اس کے لیے اسے ظاہر الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن اگر اس کے حق میں آتا ہے اور ان کی نشستوں کا ایک فائنل پتہ چلتا ہے کہ کتنی نشستیں انہیں اصل میں حاصل ہوئی ہیں، اس کے بعد ہی تو میرا خیال ہے ہفتے بھر میں یہ بات کلیئر ہوگی کہ کس کے پاس کتنی نشستیں ہیں. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب اور نیوز سے بات کرنے کا. ہفتے بھر میں بات کلیئر ہوگی. سرفراز آپ کی طرف آؤں گی کہ حکومت کس کے پاس ہے؟ دیکھیں 3 ہفتے کا وقت ہوتا ہے ریزلٹس آنے کے بعد، اسمبلی 29 فیب بن رہا ہے، ہاں، تو اس کے بعد پھر اجلاس ہوگا، تو اس وقت تک تو obviously ان کو کرنا پڑے گا کلیئر کہ کس نے حکومت بنانی ہے، کون کینڈیڈیٹس ہوں گے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جس قسم کی لیڈرشپ اس کی پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی جس طرح معاملات سے گزر کے آئے نا اب تک، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ان کا حکومت میں جانا، حکومت بنانا کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے. جب اپریل میں انہوں نے حکومت دی تھی 2022 میں عمران خان سے، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ حالات سازگار نہیں ہیں، ان کو لینی نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے حکومت لی، اس کا انہوں نے ایک برڈن بھی اٹھایا. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ نہ لیتے تو obviously ان کو ایشوز آگے سامنا کرنا پڑتا. جو ابھی میرے خیال میں عمران خان کے ساتھ ہو رہا نا، اس سے کئی گنا زیادہ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا. تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے ادراک کر لیا وقت سے پہلے اس کا، تو ابھی بھی ادراک کر لیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس کا نقصان بھی ہوا ہے نا، نقصان obviously ہوا ہے جو اتنی بڑی تعداد میں انڈیپینڈنٹس آئے ہیں. بات یہ کر رہا ہوں کہ جو ابھی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر یہ حکومت نہ لیتے تو اس سے 2 گنا زیادہ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا. یعنی وہ جو ان کو کال سنائی گئی تھی فیض حمید، ہاں بالکل. تو اب جو ہے نا ان کو اس بات کا اب بھی ادراک ہے کہ اگر اب ہم ایک کنسنسس نہیں کرتے تو پھر مقصد کیا ہوگا. بالکل یہ کریں گے کنسنسس، اور میرے خیال میں ہفتے 10 دن میں کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ جائے گی، کیونکہ دونوں جانب سے نا وہ بیک سٹیپ کے لیے تیار ہیں. یہ نہیں کہ وہ ہارڈ لائنر نہیں ہے. اچھے بچے بن گئے ہیں، ہاں بس تھوڑا ضد ہے، ہاں تھوڑی ضد ہے، یہ چاہیے وہ اس لحاظ سے کچھ چاہ رہے کہ میکسیمم گین کیا جائے، چونکہ ہم ایسی پوزیشن میں ہیں تاکہ کیونکہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن اتنی زبردست ہو گئی ہے. کون زیادہ اچھا بچہ بنا ہے؟ مسلم لیگ اچھی بنی ہے یا پیپلز پارٹی زیادہ اچھی بنی ہے؟ کون سب سے پیارا بچہ بنا ہے؟ دونوں ہی اچھے ہیں. نہ یہ تو غلط بات، میں کوئی زیادہ اچھا ایک نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دیا. میرے خیال میں مسلم لیگ نون اب تک زیادہ اچھی بچی ہے. نہیں، اس میں مریم کا معاملہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ وہ سی ایم بن جائے گی، بظاہر تو ابھی تک وہ بڑی اسٹرانگ امیدوار، لیکن ایشو وہاں پنڈی کا بھی ہے. یہ ہے بالکل ہے پنڈی والوں کا. اچھا دیکھیں اس وقت نا ٹیبل پہ کیا چیزیں ہیں. ٹیبل پہ آپ کے پاس صدارت ہے، ٹیبل کے آپ پہ پی ایم شپ ہے، اسپیکرشپ ہے، چیئرمین سینٹ ہے، گورنر آپ کر سکتے ہیں، اور پھر وہ جو صوبوں کی سیٹنگ کی جاتی ہے کہ یہ کے پی کے کو ملے، اس سے ملے. نہیں، اب صوبے دیکھیں نا، یہ 18ویں ترمیم کے بعد ایوان صدر بھی کسی کام کا نہیں ہے سوائے اس محل کے، یا آپ اس کو کریں. باقی گورنر بھی ایسے ہی فارغ ہے نا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. جس طرح وہ اپنے سندھ والے گورنر نے گھنٹہ لگا دیا کہ آؤ بجاؤ، مغل شہنشاہ والا ٹچ دیا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو یہ جو فگر ہیں اس میں تو اب جس طرح آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ بیرسٹر گور نے، یہ بچوں والی بات ہے کہ اتنی سیٹیں. بھائی مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، سینئر قانون دان ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ بے وقوفی والی بات ہے کہ جو ابھی سیٹ بچہ پیدا ہی نہیں ہوا آپ اس کے نام. ویسے کھٹی صاحب اور سرفراز، آپ دونوں میری اس باتیں سے شاید اتفاق کریں گے کہ کیا ہے وہ گورنمنٹ میں ہو، کیا ہے وہ جو اپوزیشن میں ہو، انمیچورٹی ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے پی ٹی آئی کی. بہت پی ٹی آئی کا تو بہت سارے دیکھیں. انمیچورٹی کے علاوہ ایک بات ہو رہا ہے کہ دیکھیں اس وقت جب سے عمران خان
जेल में है ना, तो पीटीआई की लीडरशिप सियासतदानों के बजाय कानूनदानों के पास है, लेकिन उन कानूनदानों ने बड़े बड़े नाम है लेकिन बारीक बारीक से नुक्ते उन्होंने इग्नोर किए हैं, उनको इजहार भी नहीं किया। सियासत एक अलग चीज है, कानून एक अलग चीज है। आप देखें ना, ये कानूनदान की जो सबसे बड़ी खराबी पता है क्या होती है? खून का केस लेकर आता है, अगर उसको खूनी को छुड़ाना है तो वो दलाल देने, और अगर उसको फांसी दिलवानी है तो वो दलाल देने, यानी पैसे लेकर काम करना है ना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पैनलिस्ट का। और हमने देखा और बड़ी तफसीलन इस बात की कि किसकी हुकूमत बनने जा रही है, और अगर असेंबली बन गई तो उसकी सूरत हाल कैसे होगी। मजीद भी हम आपको अगले प्रोग्रामों में अपडेट देंगे। बेनज़ीर मेहदी को एक और इलेक्शन से दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।